معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مقدس محرم الحرام کے آج کے اس بابرکت دن میں حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقائے کرام حضرات شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاکیزہ بارگاہوں میں اپنے غلامانہ نذرانہ ہے عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ علم، روحانیت، تعلیم، تربیت، فیوز و برکات اور انوار حق کے اس عظیم مرکز آستانہ مقدسہ پیر بارو کریم رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ مقدسہ اور اس ذکر مبارک کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ذات بابرکات کے متعلق امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمت الادب المفرد میں اور امام ترمذی علیہ رحمت جامع ترمذی کی دوسری جلد کتاب المناقب میں حسن سند کے ساتھ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث الثقفی پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت درج فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینن، کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں مقام محبوبیت اتنا بلند ہے کہ قیامت تک آنے والا جو میرا امتی مرد و عورت حضرت حسین پاک کی ذات بابرکات سے محبت کرے گا، حضرت حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی اللہ پاک محبت فرمائے گا۔ احب اللہ من احب حسینن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام محبوبیت کیا ہے وہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ جہاں اللہ کریم کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ احکام شرعیہ کا علم راسخ حاصل کرنا ہے، پورے خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، فرائض واجبات نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد قربانی ان تمام کے تمام احکام کی مکمل پابندی کرنی ہے، تو جہاں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے محبت کی جائے تو آپ کی محبت بھی اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی کے اندر اسرائی کی جامع ترمذی دوسری جلد کتاب المناقب وچ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما مروی حدیث صحیح موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام علی مقام امیر المومنین ساڑھے پنجویں برحق خلیفہ راشد علی منہاج النبوت نوجوانان جنت دے سردار سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات نو انہاں دے بچپن دے وچ اپنے سجے پہلو دے نال آپ نے چمٹایا ہویا ہے، اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاکیزہ ذات بابرکات نو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے بایاں اور کھبے پہلو دے نال آپ نے انہاں نو چمٹایا ہویا ہے، اور اسے حالت وچ آپ رات نو باہر تشریف لے کے آئے اور سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آپ نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ پاک بے شک میں اپنے دونے شہزادگان حضرت حسن دے نال بھی حضرت حسین دے نال بھی میں تیرا محبوب محبت کرداں، فاحبہما، اے اللہ پاک تو بھی میرے پیارے حسنین کریمین دے نال محبت فرما، واحبہ من یحبہما، اور قیامت تک آمن والا جیڑا میرا امتی میرے حسنین کریمین دے نال محبت کرے، اللہ پاک میرے حسنین دے نال محبت کرن والیاں دے نال بھی تو محبت فرماوے۔
محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو بھی ساداتنا حسنین کریمین دے نال اتنی محبت، اللہ کریم جل شانو دی ذات بابرکات نو بھی محبت، تو حسنین کریمین دی ذات بابرکات دے نال ہر مومن اور مسلمان نو ایمانی محبت، قلبی محبت، عقلی محبت، شرعی محبت کیوں نہ ہو سی؟ کیونکہ وہ اللہ دے بھی محبوب ہیں، ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بھی محبوب ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید دی بیعت دا جڑا انکار فرمایا ہے، اس دے پیچھو کوئی دنیا داری دا جذبہ کوئی نہیں، اس واسطے کہ اساں جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، اولیاء اللہ الکاملین نو منن والے اور ایسے پاکیزہ روحانی مراکز دے نال اپنی وابستگی رکھن والے جڑے اساں اہل اسلام ہے، اہل سنت و جماعت، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات دے متعلق اے ساڑا مذہب ہے جڑا ساڑے اکابرین دی کتاباں وچ موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نورانی جماعت دے بھی شامل ہیں جس جماعت دے ہر فرد نو اللہ پاک نے تطہیر دا مقام عطا فرما کے دنیا دی ہر طلب اور خواہش انہاں دے دلاں دے وچوں ہمیشہ واسطے دور فرمائی ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا داری اور دنیا دی طلب اور خواہش، دنیا دے عہدے، انہاں دی خواہش کدے امام علی مقام رضی اللہ عنہ نہیں فرمائیں دے، کیونکہ آپ دا مقام تطہیر ہے۔ ایسا ہویا کہ شوال المکرم دے مہینے جڑا کہ اسلامی سال 10واں مہینہ ہویا کرتا ہے، 9واں مہینہ رمضان المبارک، اس تو بعد شوال المکرم عید الفطر والا مہینہ، 11واں مہینہ ذی قعدہ اور 12واں اور آخری مہینہ ذوالحجہ۔ تو الغرض 10ویں مہینے شوال المکرم سن 9 ہجری دی گل ہے، جس وقت ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات حضور ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین جنہ پاکیزہ ہستیاں دے متعلق قرآن پاک 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ قرآن پاک فرمائندہ ہے کہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی جتنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین آپ دا حرم محترم ہے، وہ قیامت تک آمن والے تمام دے تمام اہل ایمان دیاں ایمانی اور روحانی ماما ہیں پہیاں۔ تو حضور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین جنہ دے 5 قریشی ہستیاں، اس وقت 4 غیر قریشی ہستیاں، اس وقت سن 9 ہجری 9 کریم ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام دے در دولت دوتے آباد اور جلوہ گرن انہاں آپس وچ ایک دن مشورہ کیتا کہ اس وقت نجران دی وادی دے علاوہ جتنا بھی جزیرہ نمائے عرب ہے اس سارے دوتے پرچم توحید پرچم اسلام لہرا چکے ہیں، سب دوتے محبوب کریم علیہ السلام دی ظاہری حکومت بھی جاری ہے، اور حوالی مدینہ بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ دے اموال، دیگر اہل اسلام جنہ دی بھیڑاں بکریاں دمبے 40 نو تعداد پہنچ دیئے، سال دا اکثر حصہ سائمہ ہو دیاں، او جناب اللہ دی زمین دوتے چر دیاں، اور ہر 40 بکریاں دوتے ایک بکری، ہر 40 بھیڑاں دوتے سال بھر دی ایک بھیڑ، ہر 30 گاں دوتے جڑا اکثر حصہ چراگاہ دی گزرا ہوئے اکثر سال دا حصہ انہاں 30 گاواں دوتے ایک گاں، اسی طریقے اٹھان دی زکاة جانوران دی زکاة بھی آ رہی ہے، عشر بھی آ رہے ہے، زمین دی پیداوار قرآن پاک دا کتنے عرصے تو حکم نازل ہو چکا ہے عشر دے حوالے نال آتو حقہ یوم حصاد ہی، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے جس دن زمین تو اپنی پیداوار اپنی فصل چاہو کھیتی کٹو آتو حقہ، سب تو پہلے جس ذات نے تواڈی زمین پیدا کی تھی تو انہوں نے وسائل عطا فرمائے، پانی عطا فرمایا، بیج تساں موسم دے مطابق زمین نو تیار کیتا، ہل چلایا، بڑی محنت کی تھی، وطر آ گیا، تساں آلہ تو آلہ کوالٹی اور قسم دا بیج جیڑا یو پا چھوڑا، لیکن قرآن فرمائندہ ہے کیا تساں بیج دے وچ دانے دے وچوں اے فصل پیدا کر دے ہو، ام نحن زارعون، یا ساڑا حکم ہو دے تاں اے فصل پیدا ہوں دیئے، تو فرمایا جس لئے زمین بھی ساڑی، پانی بھی ساڑا، حکم بھی ساڑا نازل ہوئے تو تاں فصل پیدا ہوں دیئے، تو آتو حقہ یوم حصادی، و جس دن کھیتی چاہو سب تو پہلے میں اللہ پاک دا حق جڑا ہے وہ ادا کر چھوڑو۔ اور اس دے نال نال جناب محرم الحرام اور صفر المظفر سن 7 ہجری تو
خیبر دی سرزمین چو ادھی آمدنی آ رہی ہے، فدق دی زمین تو آمدنی محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دی آ رہی ہے، تو انہاں سارے حالات نو دیکھ کے حضرات ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نے آپس سے مشورہ کیتا کہ رات نو مثال دے طور تے 3 بجے بھی اگر کوئی سائل ساڑے پیارے آقا کریم علیہ السلام دے دروازے آلی تے آ ونجے تو او خالی نہیں لوٹایا ویندا، ہر ہک دوتے بے پناہ مالی نوازشات اور کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، لیکن جہاں تک اسا محبوب علیہ السلام دے گھر والیاں دا معاملہ ہے تو اج بھی صورتحال اے ہے کہ لقد علینا اہل البیت شہر کامل ولم یوقد فی بیوتنا النار، ہکی کامل مہینہ اسا محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار اور ساڑے گھران دوتے گزر ویندے اور ساڑے گھران دے چولہاں دے وچ اگ تک نہیں بلدی، کیونکہ ساڑے کول اسباب ہی نہیں ہوندے روٹی پکاون دے، اپنی مرضی دا سالن بناون دے، کھانا تیار کرن دے، لہٰذا اساں دودھ دوتے کھجوراں دوتے پانی دوتے گزر اوقات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کروں کہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے اپنے اجتماعی اور مشترکہ موقع پیش کروں کہ حضور ہنتا اتنے اموال اور اتنے اسباب آ گئے تو حضور کرم نوازی فرماؤ، ساڑا زیادہ کوئی مطالبہ نہیں، کم از کم اتنا تک کرم فرماؤ کہ یومیہ سانو بنیادی خرچہ جڑا ہے وہ حضور دے کولو عطا ہو ونجے، کیونکہ ساڑے والدین کریمین بھی مہربانی فرمیندن سانو ملن واسطے آندن، ساڑے بہنا بھائی عزیز رشتہ دار وہ سانو پتہ ہوندہ ہے کہ اس ہستی نو کھاون وچ کیڑی شے پسند ہے، کیونکہ آپ محبوب کریم علیہ السلام دی جتنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نو دیکھ سو تو خاندانی طور تے اعلیٰ ترین حسب اور نسب دیاں ہستیاں حسن اور بڑے بڑے سرداران دی صاحبزادیاں، بڑے بڑے سرداران دی ہمشیرہ گان، ناز و نعمت وچ انہاں ہستیاں دا ابتدائی زندگی دا دور مبارک گزرے اور حضور دے گھر مبارک کے چاہ کے مسلسل ریاضت ہی ریاضت مجاہدہ ہے پیا، لہٰذا میٹنگ کی تھی اور محبوب علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو گئیاں۔ محبوب نے کرم فرمایا، حضور اساں کوئی زیادہ دا مطالبہ بالکل نہیں کر دیاں، لیکن اتنا کرم فرماؤ کہ جس لئے ساڑے عزیز آندن ساڑا دل کر دے انہاں دا پسندیدہ کھانا انہاں نو پیش کروں، بس اساں بھی انسان ہے، بعض اوقات ساڑی طبیعت دا تقاضا ہوندہ ہے فلانی شے پکا کے کھاؤں، اور حضور ساڑے کول تا اسباب ہی میسر نہیں ہوندے، بس اساں زیادہ مطالبہ نہیں کر دیاں، صرف یومیہ خرچہ سانو حضور عطا فرما چھوڑے نا۔ تو ایک خرچے دا مطالبہ کرنا کیا یہ جائز نہیں؟ بالکل جائز ہے۔ کیا ساڑے دین اسلام ساڑے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی شریعت مطہرہ دے یہ چیز ہے نہیں کہ جس وقت نکاح دے نال ایک عورت اپنے گھر والے دے گھر نو آباد کرسی چاہ اپنے شوہر دے گھر اچ آباد ہوئے سی تو اس دی رہائش گاہ شوہر دی ذمہ داری، اس دا لباس شوہر دی ذمہ داری، اس دا نانو نفقہ کھامن پیمن علاج معالجہ الغرض جتنی بھی بنیادی ضروریات ہو سن وہ تو نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم ہے، شریعت دا مسئلہ ہے، وہ شوہر دی ذمہ داری ہو سی۔ اس وقت حضور ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دا یہ مطالبہ این شرعی مطالبہ ہے، اخلاقی مطالبہ ہے، لیکن جویں ساڑیاں انہاں ایمانی روحانی مبارک امیاں نے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چے مطالبہ پیش کیتا، محبوب کریم علیہ السلام دے قربان ونیو دل مقدس دوتے گرانی آ گئی، ان کے باز بوجھ آ گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے مطالبہ پسند نہیں آیا، مطالبہ بالکل شرعی ہے، بالکل اخلاقی ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام دی طبیعت مقدس ہے دوتے اپنے گھر والیاں دے اس مطالبے دی وجہ تو بوجھ آ گئے، وزن آ گئے۔ کیوں وزن آ گئے؟ کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام انہاں دنوں وچ اپنے تمام گھر والیاں دے متعلق اپنے خاندان مقدس دی اتنی کریم مرد خواتین عظمت والی ہستیاں انہاں دے متعلق جتنے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکثر وقت محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ بسر کرن والے محبوب کریم علیہ السلام نے انہاں کریم ہستیاں دے متعلق یہ ارادہ فرمایا ہوئے ہے کہ اسباب بالکل موجود ہیں، لیکن جی میں نماز دے وچ اور اللہ دی عبادت اور اللہ دے ذکر دے وچ اتنے راسخ اور پختہ ہو گئے کہ قرآن وچ انہاں دی عبادت اور یاد الہی اور ذکر الہی دے استقامت دے حوالے دے نال اللہ نے آیات بینات نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا،
اللہ پاک فرماتے جنہ ہستیاں دی تربیت میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اپنے فیض مقدس نال فرما رہے ہیں، وہ کھڑے ہو میں توت بھی میں اللہ دی یاد اور میرے ذکر دے وچ، وہ بیٹھے ہو میں توت بھی میری یاد اور میرے ذکر دے وچ، علا جنوبہم، وہ رات نو تھوڑے لمحات تہجد تو پہلے اپنے بستر دتے ویندن توت بھی یاد الہی دے وچ مشغول ہوندن، حتیٰ کہ لین دین تجارت دے وچ بھی ہوون، خرید فروخت دے وقت تک کامل توجہ دی ضرورت ہے، لیکن جنہ اہل بیت اطہار دی کریم ہستیاں، جنہ صحابہ کرام مہاجرین و انصار دی مبارک ہستیاں دی ساڑھے کریم آقا نے تربیت فرمائیے، قرآن پاک فرماتا ایسے مرد کامل ان پہ کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تجارت بیع خرید و فروخت مرحلے بھی چومن، یہ تجارت اور لین دین بھی انہوں نے اللہ دی یاد تو غافل نہیں کر سکتے۔ ہتھ کار ولے دل یار ولے، دست بکارو دل بیار، ہتھ کام دے وچ مشغول ہے، اکھ اور ذہن اس پاسے، لیکن دل جڑا ہے وہ محبوب حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی اور ساڑھے علم و نگاہ دے وچ موجود حقیقی دی بارگاہ دی طرح متوجہ ہویا کرتا ہے۔ نمازاں چ اتنے راسخ القدم ان پہ کہ قرآن پاک 26واں پارہ سورہ الفتح آیت نمبر 29 دے وچ ہے والذین معہو، جڑیاں ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام دے نالن، محبوب علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی پاکیزہ ہستیاں، محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی نورانی ہستیاں، والذین معہو، جتنے مرد و خواتین محبوب کریم علیہ السلام دی معیت، آپ دی صحبت، آپ دے ساتھ دے وچ ان پہ قرآن پاک فرمائے تراہم رکعن سجدا، تسا انہوں مسلسل دیکھ سو وہ تو انہوں یا رکوع وچ نظر آسن یا سجدے دی حالت وچ نظر آسن۔ ترا رعا یرا رویت وچو صیغہ واحد مذکر حاضر باس فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد محموز العین و ناقص یائی اسباب فتح یفتح، چونکہ مضارع ہے واحد حاضر اور فعل مضارع دی ودا عربی زبان دے تجدد استمراری دوتے دلالت کرن واسطے ہے، لہذا مضارع دا صیغہ جس لے آسی تو مسلسل کانٹینیوسلی کام جڑا ہے ادھو تے دلالت کر سی اور استمرار دیاں ہویا کر دیاں دو قسمہ، ایک استمرار حقیقی ہویا کر دے، ایک استمرار مجازی ہویا کر دے۔ صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی مفسر قرآن، امام المفسرین، محقق مفسر جوڑے 1270 ہجری وصال فرما رہے ہیں، وہ اس سے آیت دی تفسیر دے وچ ارشاد فرما دیں کہ اتھے استمرار مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، لہذا معنی آیت مبارکہ دے نورانی الفاظ دے کہ تراہم رکعن سجدا، کہ جس سے لے اپنے فرائض واجبات محبوب دے نال رمن والی ہستیاں مکمل کر لیں دیں، اپنی گھریلو ذمہ داریاں، سماجی معاشرتی ذمہ داریاں مکمل فرما رہے دیں، تب بعد وچ انہاں ذمہ داریاں نو پورا کرن تو بعد جتنا بھی خالی وقت رات اور دن وچ انہاں نو میسر آندا ہے وہ بستر تے محض آرام طلبی وچ نہیں گزار دے، وہ گپ شپ وچ اپنا ٹائم نہیں گزار دے، بلکہ تراہم رکعن سجدا، انہاں ہستیاں نو میں اللہ نال محبت اتنی ہے کہ جتنا ہی تھوڑا جہا خالی وقت مل سی دیکھ سن ٹائم نفلان دا جائز ہے، اگر جائز ٹائم ہو سی تو فوراً نفل نماز شروع، تو سا جڈانی خالی وقت ہی دیکھ سو یا رکوع دی حالت ہی نظر آسن یا سجدے دی حالت ہی نظر آسن۔ آج کل مرزا علی جیل میں یاد ہے جی نفل تا ثابت ہی کوئی نہیں ان پہ نہیں، سانو جو اللہ پاک انہا سابقین اولین مہاجرین و انصار محبوب علیہ السلام دے نال رمن والی ہستیاں دی اتباع بالاحسان دا حکم ارشاد فرما رہے۔ قرآن پاک 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جتنے سابقین اولین مہاجرین و انصار پیارے صحابہ کرام اللہ پاک انہاں دوتے ہمیشہ واسطے راضی ہو چکا ہے، انہاں سب نو اپنی بارگاہ چ مقام رضا تے فائز فرما چکا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن پاک نے فرمایا ہن قیامت تک آمن والے جتنے لوگ انہاں سابقین اولین مہاجرین و انصار دی خلوص دل دے نال اتباع اور پیروی کرسن، انہاں صحابہ کرام دے پیروکاراں تے بھی میں اللہ ہمیشہ واسطے راضی ہو ویسا، انہاں ہستیاں دے پیروکاراں نو بھی اپنی بارگاہ چ مقام قرب اور رضا عطا فرما چھوڑ سا۔
قرآن پاک وچ کئی مقامات تے خبر بے معنی امر ہے، اتھے بھی یہ تقریر جاری ہوندی ہے، یہ توجیہ جاری ہوندی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے اہل ایمان بندیو، قیامت تک آمن والا کوئی مومن مرد ہے، مومنہ عورت ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ ادھتے ہمیشہ واسطے راضی ہو ونیا اور اس نو اپنی بارگاہ چ مقام رضا عطا کر چھوڑا، تو بس سابقین اولین مہاجرین و انصار صحابہ کرام دی خلوص دل دے نال اتباع اور پیروی کر گنے۔ تو جیڑی ہستیاں دی پیروی کرن دا سانو اللہ پاک حکم عطا فرما رہے، انہاں دی یہ صفت ہے کہ تراہم رکعن سجدہ، نفل نماز تو رکیں دے نہیں، نفل نماز وچ رکاوٹاں نہیں کھڑیاں کر دے، نفل نماز واسطے دلیلہ نہیں طلب کر دے، بلکہ قرآن فرماتا ہے جڈن بھی دیکھ سو انہاں نو نفل نماز دے وچ مصروف اور مشغول ہی تساں دیکھ سو۔ راتاں دے وقت تو عشاء با جماعت محبوب نال پڑھ دین، فجر دی نماز بھی محبوب دے نال با جماعت، رات دے ابتدائی حصے اپنے والدین ضعیف بزرگ والدین دی خدمت، اپنے بیوی بچیاں دے حقوق ادا کر کے وقت فرمایا میں اللہ نال محبت اتنی ہے کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، سورہ فرقان فرمایا اکثر اوقات انہوں دی پوری رات اور بسا اوقات رات دا اکثر حصہ فرمایا اور رکوع سجدے اور قیام دی حالت وچ گزار چھوڑ دینا۔ رات نو جس وقت سارے دے سارے لوگ سمجھن کیڑا بندہ ہے جڑا رات نو وضو کر کے جاگ سی اور مسلے دے آوے سی اور اللہ تعالیٰ دی عبادت دی مشغول ہوئے سی، جس نو اللہ نال سچی پرخلوص اور کامل محبت ہو سی۔ سچی محبت ہی رات نو جگہن دی ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد، تو ان کوئی کم بھی نہ نو اللہ دی یاد تو غافل نہیں کر سکتا، اتنے راسخ اور پکے ہو گئے۔ تو نماز اور ذکر الہی اور عبادت دے نال نال محبوب کریم علیہ السلام انہوں نے مجاہدے دے مرحلے دے وچوں بھی گزار رہے ہیں، کیونکہ انسان دی بشریت تاں ہی مغلوب ہوندی ہے جس لئے وہ سخت ترین مجاہدے وچوں روزے دی کثرت اور اسباب دنیا دی قلت جس لئے اس نے مبتلا کیتا بندہ ہے اور فاقے تک دی نوبت آندی ہے، اور وہ فاقے نال بھی وہ خوراک اور کھانے تو بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام انہاں دینہ دو چاندن کے انہاں کریم ہستیاں دی بشریت مبارکہ سخت ترین مجاہدے دے ذریعے مغلوب ہو ونجے، انہاں دی روح دے تقاضے غالب آ ونجے، کیونکہ ہر او مسلمان مرد و عورت کہ جڑا مجاہدے دے ذریعے، ریاضت دے ذریعے، کثرت عبادت اور روزے دی کثرت اور کثرت بھوک پیاس دے ذریعے جڑا بندہ اپنی بشریت نو مغلوب کرنے چ کامیاب ہو ونجے اور روح دے تقاضے نو غالب کرنے چ کامیاب آ ونجے، تو ایسا مسلمان وہ مرد دم تک جب تک عالم دنیا چھے وہ اسباب دنیا دا محتاج نہیں ہوندہ، بلکہ دنیا دے اسباب اس دے کولو خیر و برکت حاصل کرن دے محتاج ہوئے دے۔ محبوب علیہ السلام نے چونکہ اپنے مقدس گھر والیاں دے اور قریبی ہستیاں دے متعلق ارادہ فرمایا ہویا، محبوب علیہ السلام کو کوئی خزانے دی کمی تا ہائی کوئی نہ۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 179 کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید سیدنا عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ تو مروی حدیث ہے صحیح ہے۔ یہ حدیث دوسری جلد کتاب المغازی غزوہ احد دے باب وچ ہے، باب ظاہرت دنیا والتنافس فیہا دے وچ بھی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے اوتیتو خزائن الارض، زمین دے جتنے خزانے وہ سارے دے سارے خزانے اللہ پاک دی طرفوں میں نو عملی طور تے عطا فرما دیتے گئے۔ خزائن خزینت دی جمع اور جمع دی اضافت جس لئے اس میں ضمیر دی طرف کیتی ونی وے عربی زبان یا اس میں ظاہر دی طرف کیتی ونی وے تفید العموم، وہ عموم دا فائدہ دیندہ ہے۔ معنی کیا ہے؟ اوتی تو خزائن الارض، الارض تے بھی الف لام جنس دا ہے، استغراق دا ہے، پوری دی پوری روئے زمین دے جتنے ظاہری و باطنی خزانے محبوب فرمائدن کوئی ایک خزانہ بھی ایسا نہیں جڑا اللہ نے میں نو عطا نہ فرما چھوڑا ہوئے۔
اور اس سے جگہ تے صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف حدیث صحیح دے گے مبارک الفاظ وَأُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اللہ پاک نے زمین دے خزانے تا عطا فرمائی چھوڑیں لیکن خزانے دے نال نال اللہ پاک نے ہمیشہ واسطے مینوں تمام دی تمام زمین دے خزانے دی چابیاں بھی عطا فرما چھوڑیں۔ تو ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اللہ پاک دے نائب اکبر ان عالم خلق اللہ پاک دے خلیفہ اعظم ان پہ جس نو جو کچھ بھی ظاہر باطن دی نعمت مل رہی ہے اللہ پاک دی طرف آ رہی ہے لیکن کائنات وچ رحمت للعالمین اللہ پاک دے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم ہی تقسیم فرما رہے ہیں جس نو جو کچھ مل رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ مبارک چوں تقسیم ہو کے مل رہے ہیں۔ لہذا کوئی خزانے دی کمی نہیں۔ یہ مضمون بھی پوری صحت دے نال ثابت ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو وددتو لسیرت الجبال معیا ذہبا اگر مینوں یہ گل اچھی لگیا میں اللہ دے محبوب نو یہ گل پسند آویا لسیرت الجبال جبال جبل دی جمع ہے جمع تے الف لام آیا کھلوتا ہے یہ روئے زمین دے جتنے چھوٹے بڑے پہاڑ ہیں سیرت یہ تمام دے تمام معیا میرے نال چلا دیتے وجیوے نا اللہ دی طرفوں ذہبا سونے دے بنا کے سانو تو سونے دی ضرورت ہوئے تھے ایسا مختلف دریاواں دے جنہاں دے پتھریلے تل ہویا کردے ہیں اتھو سونے دی تلاش کردے ہیں پتھراں دی چو تلاش کردے ہیں پہاڑاں دی چو اور کانا اور دفینیاں دی چو ان کے سونا تلاش محبوب فرمائے مینوں سونے دی تلاش واسطے چل کے نہ مرنا پویا میں اللہ دا او محبوب اور نائب اکبراں سیرت معیا الجبال روئے زمین دے پہاڑ جڑے میں اللہ دا محبوب بن جائے روئے زمین دے پہاڑ سونے دے بن کے میرے نال نال چلے نا تو محبوب علیہ السلام کو کوئی اللہ دی عطاواں دی کمی نہیں آپ تا امین خزانے خود بھی مالک جس نو چاہمن جتنا چاہمن عطا کریں یہ تو ساڑے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات ہیں قرآن مجید فرقان حمید دویچ حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام دی پاکیزہ ذات بابرکات دے متعلق واضح طور تے سورہ القصص اللہ پاک دے ارشاد گرامی قرآن پاک دویچ موجود ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب اے میرے پیارے سلیمان علیہ السلام ہاذا عطاؤنا اے ساڑی توڑو تے عطا ہے جندا شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی دا یہ جناب وہابی طرز فکر مسلمانہ دے عام کیتا گیا وہابیت دیاں جتنیاں شاخہ نکلیاں علماء دیوبند فلاں سوال کر دیں یہ جی تسا ذاتی تے عطائی دی تقسیم اپنی طرفوں کیتی ہوئی ہے اساں ذاتی عطائی دی تقسیم اپنی طرفوں نہیں کیتی ہوئی اساں قرآن دوتے عمل کر رہے ہیں قرآن ارشاد فرمائدہ ہے ہاذا عطاؤنا اے میرے پیارے نبی سلیمان بن داؤد علیہ السلام اے ساڑی توڑے ہوتے عطائے یہ ساری دی ساری عطائے فامنن آپ جس نو جتنا دل کرے ساڑی عطاد وچو اگے عطا فرمائی وجہ مننا یمنو منن الامر منہو امنن کیا معنی ہے امنن فعل امر حاضر ہے منت لاؤ احسان کرو اللہ دے پیاریاں کو جو کوئی سانو ملتا ہے نا اللہ اس نو من اور احسان دے لفظ نال تعبیر فرما رہے ہیں ہاں کئی نیک فطرت سلیم التبا ہوندے اس احسان نو احسان مندیں اور کئی ہوندے جڑے احسان نو احسان نہیں مندے بلکہ حضور مولا مرتضی شیر خدا امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا فرمان گرامی صحیح سند دے نال کتابیں موجود ہے ملا علی القاری دی موضوعات کبیر دیکھ سو اسے جو او بھی فرمان دینے فرمان اتنی اسراد نال صحت دے درجے نو پہنچا ہویا ہے کہ آپ فرمان دینے اتا کے شر من آسنتا الیہ ہے جہاں تے احسان کرو وہ تو دے شر تو بھی بچ کے رہا کرو کئی لوگ نیک فطرت نو احسان نو احسان رکھ دیں کئی لوگ شریر فطرت دویا کر دیں وہ الٹا موسن دے گلے دوچ فٹ ہوئے دیں تو الغرض یہ او لوگ کہ جڑے جناب نہیں جی ذاتی اور عطائی دی تقسیم اللہ پاک فرماتا ہے فمنن یہ ساڑی توڑے تے عطائے جس نو جتنا دل کرے احسان کیتی آؤ ساڑی عطاواں دے خزانے چو اگے تقسیم کیتی آؤ او امسک یا تسا روک لو جس تو دل کرے ساڑیاں عطاواں روک لو تقویت الایمان اسماعیل دہلوی نے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے اپنے استادہ نالان میں پتہ نہیں شروع کتنے پروٹوکول دے کلمات لے سن الفاظ لے سن آخر دوتے کتنے دعائیہ کلمات نال لکھ سن
اپنے استاداں دا نام لو تو تساں ایڈے احترام نال لیندے ہو، اپنے والدین دا نام لو تو اتنے عزت پروٹوکول دے الفاظ استعمال کر دیو، تے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات واسطے اکیلا تساں لفظ محمد لکھ رہے ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرمائے دیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ گل تو وہ آ گئی نا کہ یہ احسان مند اچھی فطرت والے لوگ ہویا کرتے ہیں، تو بس سانو ایسے لوگاں دے نال سماجی معاشرتی اُتے 73 چکے آئین موجود ہے، عمرانی معاملات اس تو بھی بچنا تقوی، لیکن دینی معاملات وچ مکمل سانو بچے نہیں پڑھاونے چاہیے، ایسے لوگاں نال نماز روزے نہیں کرنے چاہیے، دینی معاملات انہاں نال نہیں چلاونے چاہیے، جڑے مصطفیٰ دا احسان نہیں مندے، محبوب دے کو آکڑ گئے ساڑھے کس طریقے وفادار ہو سکتے ہیں۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، علی ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، تو وہ کسی چیز کے مختار نہیں، ان کے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، قرآن واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہاں دا مقام قرب ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے فرمائندہ ہے کہ جیڑا بندہ بھی میری بارگاہ چ مقام احسان، مقام قرب اور میرے دیدار اور مشاہدے دے مقام تے آویندہ ہے، دیدار تو مراد ہے دے حسن مطلق دے انوار و تجلیات دا دیدار، اللہ دی ذات دے دیدار دی میں گل نہیں کر رہا۔ قرآن پاک 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ اللہ پاک فرماتا ہے محسنین دی جزا یہ ہے لہم ما یشاؤون، وہ جو میں رب تعالیٰ دی بارگاہ چاہدیں میں رب تعالیٰ انہیں انہاں دوتے کرم نوازی فرما چھوڑ۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاذا عطاؤنا، یہ ساری توڑت عطا ہے، فمنن جس نو دل کرے ساڑے خزانے جو دیتی آؤ، او امسک اور جس تو دل کرے ساڑیاں عطاواں روک لو بغیر حساب، کسے قسم دا کوئی حساب ہی نہیں ہے توڑے واسطے۔ یا اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام تے اتنی مہربانیاں کیوں ہیں، اتنی کرم نوازیاں کیوں ہیں؟ اگلی آیت مبارکہ ارشاد فرمایا اِنَّا لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وحسن مآب، بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام دا ساری بارگاہ مقام قرب ہے، بہت عزت اور عظمت والا اچھا ٹھکانہ ہے، چونکہ انہاں دا مقام قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے اس واسطے انہاں دوتے اتنی عطاواں ہیں، تو جس لئے علت اور سبب حضرت سلیمان علیہ السلام تے عطاواں دا انہاں دا مقام قرب ہے۔ تو میں دساؤ سلیمان علیہ السلام دا مقام قرب زیادہ بلند ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مقام قرب زیادہ بلند ہے؟ سبحان اللہ۔ بمقامے کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی، جس مقام قرب دتے، جس مقام محبوبیت دتے، جس مقام عزت و عظمت دتے اللہ پاک دی بارگاہ اقدس سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام فیضن، اس مقام قرب دتے کوئی دوسرے پیارے رسول پیارے نبی علیہ السلام فائز نہیں ہوئے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو دلالت النص کیا ہویا کردہ ہے؟ دلالت النص ہمیشہ ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہویا کرتا ہے، اور جی میں عبارت النص تو احکام ثابت ہوں دیں، اس سے طریقے دلالت النص تو احکام ثابت ہوں دیں، اور دلالت النص میں عرض کیتا ہے ساڑھے تمام آئمہ دا اصول یہ ہے کتاب و سنت دی روشنی کلمات کونین دی استعمال دی روشنی دی کہ ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہوتا ہے۔ دلالت النص حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے تا عبارت النص تو ثابت ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام دا مقام قرب ہے، اور اس مقام قرب دا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اپنی خزانے اور عطاواں دے دروازے ہمیشہ واسطے انہاں دوتے کھول چھوڑیں، اور جس نو چاہویں اللہ دے خزانے چو دیویں، جس تو چاہویں اللہ دیا نعمتہ روک لویں، اللہ نے انہاں نو اختیار عطا کیتن۔ سلیمان علیہ السلام دا مقام عبارت تو ثابت ہو رہے ہیں، اور دلالت النص ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہوتا ہے، لہذا دلالت قرآنی دنال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مقام واضح ہو رہے ہیں کہ وہ جیڑی ہستی سلیمان علیہ السلام دی بھی مقتدا و پیشوائے، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ ساری کائنات دے خزانے انہوں نے عطا فرما چھوڑے حسن، اور عطا کرندہ اختیار بھی عطا فرما چھوڑے۔
تو میرے دوستوں کوئی محبوب کو خزانیاں دی کمی نہ آئی، نعمتاں دی کمی نہ آئی، آپ تو اللہ دے محبوب اکبر ہیں، خلیفہ اعظم ہیں، لیکن چونکہ محبوب علیہ السلام دا ارادہ آئی کہ کریم ہستیاں مکمل طور تے ریاضت اور سخت مجاہدے دے مرحلے دی چو گزر کے اس مقام دوتے عملی طور تے آ ونجن کہ بشریت مبارکہ مغلوب ونجے، روح مبارکہ غالب ونجے، احکام بشریت دے ہٹ ونجن، اے اسباب دنیا دے محتاج ہی نہ روین، اور انہاں دے تے روحاں والے مقام جڑے ہن پہ احکامات او جاری و ساری ہو ونجن۔ لہذا محبوب علیہ السلام چونکہ انہوں نے سخت مجاہدے دی چو گزار رہے ہیں اور انہاں کریم ہستیاں نے یومیہ خرچے دا مطالبہ چا کیتا، اس وجہ تو آپ دی طبیعت نازنین دوتے قربان ونیو ذرا گرانی آ گئی، اور محبوب دے طبیعت مبارکت گرانی آوے اللہ پاک نو گوارا نہیں۔ اللہ پاک نے 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 28 تو لے کے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 34 تک یہ پورے دا پورا رکوع شوال المکرم دے مہینے سن 9 ہجری دے وچ ساڑے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دوتے نازل فرما چھوڑا، جس دے وچ اے آیت بھی موجود ہے۔ آیت تطہیر بھی اس سے رکوع وچ موجود ہے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 33، اور اس تو پہلے آیت نمبر 3 جڑی ہے جدو تے 21ویں پارے دا اختتام ہو رہے ہیں سورہ احزاب دی آیت 3 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل لازواجکا، آپ اپنی تمام دی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نو ارشاد فرما چھوڑو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تساں میری مقدس ازواج، میری مبارک بیویاں اگر دنیا دی زندگی اور دنیا دی زینت یومیہ خرچہ اور دنیا دے اسباب دی طلب کر دیا ہو، فتعالین، تا آؤ تسا ساری دی ساری ہستیاں جمع ہو کے میری بارگاہ چ آ ونیو، میں اللہ دا نائب اکبر ہاں، اللہ دا خلیفہ اعظم ہاں، اللہ دے خزانے دی چو تواڈی ہر طلب میں اللہ دا محبوب پوری چا کردا، لیکن جس لئے توانو دنیا دا ساز و سامان عطا کر چھوڑا، اس تو بعد اسرح کننا سراحن جمیلہ، بڑے اچھے طریقے دنال اور خوش اخلاقی دنال توانو طلاق دے کے ہمیشہ ہمیشہ واسطے میں اپنے کلو جدا کر چھوڑ سا۔ دربار شریف دے طلباء کرام درس نظامی دے درس گاج پہنچ ونیا، دربار شریف دے طلباء کرام۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہے ہیں 21ویں پارے سورہ احزاب دے وچ، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر محبوب کریم علیہ السلام دی مقدسہ ازواج رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اگر دنیا دی زندگی اور او دی زینت یومیہ خرچے دا مطالبہ فرمائیں دین، محبوب نو اللہ دا حکم ہے، محبوب فرماؤ آونیو جمع ہو کے امتے کننا، میں انہا سارے خزانے دیچو تو آنو میں نفع اندوز کر چھوڑ داں، تو اڑی ہر دنیاوی ضرورت پوری کر چھوڑ داں، لیکن اس تو بعد اسرح کننا سراحن جمیلہ، بڑے اچھے طریقے دنال طلاق دے کے تسا ہستیاں نو میں اپنے کلو ہمیشہ واسطے جدا کر چھوڑ سا، اور وہ تصریح جمیل ہو سی اور سراح جمیل ہو سی، اچھے طریقے نال جدائی ہو سی۔ فرمایا میں تعلق ختم نہ کر سا، میاں بیوی والا رشتہ اور معاملہ ختم ہوئے سی، لیکن تساں اہل ایمان کریم ہستیاں ہو، امتی اور پیارے نبی علیہ السلام والا تعلق روحانی انہیں برقرار راسی، جو میرے فیضی جو تواڈا حصہ ہے عطا کردہ راسا، دنیا چی تواڈو تے شفقت فرمیسا، قبر حشر چی مہربانی فرمیسا، شفاعت بھی فرمیسا، ساریاں مہربانیاں جاری راسن، لیکن میرے گھر چ آباد نہ رہ سکسو، میاں بیوی والا رشتہ اور معاملہ بالکل ہی ختم ہو ویسی، اسرح کننا سراحن جمیلہ۔ قرآن اس آیت درس عطا فرما رہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اتنی بلند پاکیزہ اور اعلیٰ بارگاہ ہے کہ محبوب دے گھرانے اقدس اور محبوب دے قرب صرف اور صرف اوہ ہستیاں رہ سکدیاں جڑیاں کھانے دے ایک لقمے دا مطالبہ بھی نہ کریں اور پانی دے ایک گھٹ دا مطالبہ بھی نہ کریں، اسباب دنیا دی کوئی طلب اور خواہش دل وچ نہ ہوئے۔ چنانچہ جویں یہ پورے دا پورا رکوع نازل ہویا تو ساڑے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی نورانی ذات بابرکات نے جس وقت اس پورے رکوع دی تلاوت فرمائی، اس دا معنی مطلب سارے احکام واضح کر چھوڑے، تو وہ سبقت لے گئیاں حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین
تمام کائنات انسانی دے وچ افضل ترین ہستی بعد الانبیاء والرسل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی صاحبہ حضور ام المومنین سیدتنا و سیدت ساداتنا حضور سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی حضور سب کچھ آقا دوتے قربان آج تو بعد کھانے دے ایک لکمے دا مطالبہ نہ کرسوں پانی دے گھڑ دا مطالبہ نہ کرسوں حضور سانو طلاق نہ دیو اپنی نسبت کریمانہ تو محروم نہ کرو بھکھیاں پیاسیاں تڑپ تڑپ کے حضور دے گھر مبارک اپنیاں جانا قربان کر چھوڑ سوں لیکن آج تو بعد کسے شہدہ مطالبہ نہ کرسوں حضور سانو جدا نہ کریں بخاری شریف تے کتاب التفسیر آپ دیکھ سو دوسری جلد حضور ام المومنین دے نورانی الفاظ اخترن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ اساں اللہ نو اختیار فرما لیا اس دے پیارے رسول علیہ السلام نو اختیار فرما لیا اور آخرت دیا نعمت اور آخرت دے گھر جنت نو اساں اختیار کر لیا دنیا دی کوئی چیز اساں طلب نہیں کر دیا آپ نو دیکھ کے وقت محبوب علیہ السلام دی باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی یہ کلمات عرض کی تھے حضور سانو طلاق نہ دیو اپنے کل جدا نہ کرو اخترن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ تو الغرض قرآن نے اصول عطا فرما چھوڑا ہے کہ جس ہستی نو محبوب دا اتنا قرب چاہیے ہے وہ تو دنیا داری اور دنیا دے اسباب دی طلب اور خواہش نہیں ہونی چاہیے باغ فدق دے بارے پتہ نہیں کیا کیا غلط فہمیاں پھیلائیاں میں دین پہلے ذرا اس آیت دی روشنی قرآن دا اصول ملازہ فرما لو بات اس سے رکوع دے وچ آیت تطہیر بھی موجود ہے جدے وچ اللہ تعالیٰ نے انہا سخت احکام دی علت اور وجہ بیان فرمائی ہے آج کل تا عموماً ان جو دا آیت تطہیر دا آخری مبارک نورانی حصہ ہے صرف اس سے دی تلاوت لوگ کر دیں اہل تشیع ذاکر صاحبان 60 سال اس آیت دوتے گفتگو کر دیں لیکن 60 سالان دے درس لے منے چی کدے انہوں نے توفیق نہیں ہو دی کہ اپنی جماعت دے سامنے آیت تطہیر پوری تلاوت کر چھوڑیں پوری آیت دا ترجمہ کدے کر چھوڑیں صرف آیت تطہیر دا آخری نورانی حصہ تلاوت کر سن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تو عوام الناس سمجھ دیں ساڑھے پیارے بچے اور جوان سمجھ دیں کہ شاید آیت تطہیر ہے ہی اتنی ساری نہیں اے آیت تطہیر دا آخری حصہ ہے آیت تطہیر تا اس تو بہت پہلے شروع ہو رہی ہے 22ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 33 آیت تطہیر ہے اگر جس دن اہل تشیع علماء نے فاضلین نے انہاں دے ذاکرین نے آیت تطہیر شروع تو پڑھ کے مکمل آخر تک پڑھ کے ترجمہ ہی کر چھوڑا نا اپنی قوم میں سارے اہل تشیع نو پتہ لگ ویسی کہ اللہ نے تطہیر دا مقام عطا فرمایا ہے تو سب تو پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین علماء اہل سنت طالب علم تو آڑے سامنے آیت تطہیر پوری پڑھ دے اللہ پاک فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَقَرْنَا کیڑا سی گئے جمع مونس حاضر باز فی الامر حاضر معلوم دا سی گا نہیں یہ نون مفتوحہ کیڑا ہے مورب نون ہے یا مبنی نون ہے کیا جمع مونس تا مبنی نون نہیں ہے وکرنا دا معنی ہے تو سب دی سب میرے محبوب دی مبارک بیویاں کیونکہ جمع مونس حاضر مردہ نو خطاب نہیں ہو رہا خواتین دی نورانی جماعت نو خطاب ہو رہا ہے وکرنا فی بیوتکنا اور تو میرے محبوب علیہ السلام دے گھر مقدس وچ ٹھہریاں رہیاں کرو جب تک کوئی شرعی تقاضا نہ ہوئے طبعی تقاضا نہ ہوئے سماجی معاشرتی ضرورت نہ ہوئے تساں محبوب علیہ السلام دے در دولت تو باہر قدم انور نہیں رکھنا اپنے گھراں وچ جلوہ گر رمنا ہے لا تبرجنا کیڑا سی ہے کیا فعل نہیں حاضر معلوم جمع مونس حاضر نہیں ہے جیڑا جاہلیت اولا دے وچ تبرج جاہلی ہویا کردائی کہ دور جاہلیت دے خواتین بن سنور کے بڑا زرق برق لباس پا کے بڑے پروگرام جو میلہ اکاز ہے سالانہ فیسٹیوالیو جو پروگرام ہوئے نا کوئی پردے وغیرہ دا خیال نہیں ہے بڑے بڑے گھرانے دی عورتہ بن سور کے مجمعہ چاہ بنیے نا غیر لوگاں نو اپنی طرف دعوت نظارہ دے میں نا فرمائے لا تبرجنا
تسا میرے محبوب علیہ السلام دی عزت و غیرت ہو، محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات ہو۔ وہ دور جاہلیت اولا چاہے سیدنا الیاس علیہ السلام دے بعد دا دور گزرا ہوئے یا محبوب دی آمد تو پہلے علا ماضی قریب متصل دا دور ہوئے، کسے قسم دی دور جاہلیت والی عورتاں والا تسا ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ اگو فرمایا کہ اقیمنا الصلاۃ، بہت سارے مردوں نو آکھنا ہوگا نا تسا سارے نماز قائم رکھو، اقیم الصلاۃ آندا ہے واو جمع آندی ہے مذکر دی، لیکن اتنے تو نون جمع مونس دیئے اقیمنا صیغہ جمع مونس حاضر، بحث فی الامر حاضر معلوم، ثلاثی مزید فی، ہاں جی اقامہ یقیم و اقامتاً اجوہ فواوی ازباب افعال، اقیمنا تسا ساری دی ساری عورتاں تسا تمام دی تمام محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات ہمیشہ قائم کر کے رکھو اپنے گھراں وچ نماز نو۔ وآتین الزکاة، آتا یوتی ایتان باب افعال دچو، یہ بھی جمع منس حاضر فعل امر ہے، ہمیشہ زکاة بر وقت ادا کر دیا رہو۔ اطیعن اللہ و رسولہ، اطیعنا بھی اتا یوتیو اطاعتن باب افعال دچو، جمع منس حاضر باس فعل امر حاضر معلوم۔ تسا تمام ازواج مطہرات اپنی پوری حیات طیبہ ظاہراً باطناً ہر چھوٹے بڑے معاملے اللہ اور دے محبوب دی اطاعت اور فرما برداری ہمیشہ جاری رکھائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے گھر والے ہو، پکی گل ہے اللہ پاک انہا سخت ترین احکام دی وجہ تو، انہا سخت ترین احکام دے ذریعے ارادہ فرما رہے کہ تواڈے کو دنیا دی ہر رجس، دنیا دی ہر طلب اور خواہش اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ واسطے تواڈے دلاں وچوں دور فرما چھوڑے اور اپنی محبت واسطے تواڈے دلاں نو ان پاک فرما چھوڑے جویں پاک فرماون دا حق بندا ہے۔ ایتھے لام جڑا آیا کھلوتا ہے زیر والا لام، یہ کیڑا لام ہے پیا؟ انما یرید اللہ لیذھب، اذھب یذھب اذھاب، تا اذھب یذھب ہونا چاہیے یذھب لے یذھب، یذھب کیوں ہویا کھلوتا ہے؟ اس واسطے کہ لام کہے آیا کھلوتا ہے، لام کہے تو بعد ان مقدرہ ہویا کردہ جڑا فعل مضارع نو نصب دے چھوڑ دے، لے یذھب یذھب ہائی یذھب کیوں پہ پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ لام کہے آگئے اور اس تو بعد ان مقدرہ جڑا نواسب مضارع دے چوئے اور لام کہے جڑن بھی آسی وہ فعل مذکور دی علت وجہ اور سبب نو وجہ وقوع نو بیان کر سی۔ اسلم تو کہے ادخل الجنہ تھا، میں اسلام لے آیا تاکہ میں جنت ہی داخل ہو بنیا، تا اسلام لے آمنا سبب کیا آئی دا جنت دا دخول۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام دے گھر والے ہو جو تواڈے واسطے خصوصی میں اللہ نے اتنے سخت احکام نازل فرما چھوڑے کہ باقی عام تو عام مسلمان عورت نو پورا حق حاصل ہوئے کہ جس لئے رخصت ہو کے اپنے شوہر دا گھر آباد کرے، اس نو سکنا جائے رہائش بھی شوہر نے دیونی ہے، اس نو نانو نفقہ کھاون پیون اخراجات بھی شوہر نے دیونے، لباس علاج معالجہ تمام بنیادی ضروریات یہ حق حاصل ہے ہر عام تو عام شادی شدہ عورت نو۔ لیکن تسا محبوب دی ازواج نو تو میں اللہ اتنا بھی حق عطا نہیں فرما رہا کہ تسا کھانے دے ہک لکمے دا پانی دے گھڑ دا بھی میرے حبیب کو مطالبہ کر سکو۔ اے اہل بیت اطہار، یہ اتنے سخت احکام محبوب دی بیویاں واسطے میں اللہ کیوں نازل کر رہا لے یذھب عنکم الرجس، اس واسطے سخت احکام تواڈے واسطے نازل فرمائن تاکہ اللہ تعالیٰ انہا سخت احکام دے ذریعے دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ ہمیشہ واسطے تواڈے کولوں دور فرما چھوڑے۔ اور رجس رجس دے بہو معنی نہیں تھے، الف لام جنس استغراق دا نہیں ہے پیا، الف لام ہے احد دا، الف لام یا زائدہ ہوندہ ہے یا غیر زائدہ ہوندہ ہے، جس لئے اسم دوتے آندہ ہے، اس میں فائل مفعول تے آوے تو اللذی دے معنی اس میں موصول ہوندہ ہے، اسمی ہوندہ ہے، حرفی نہیں ہویا کردہ۔ ہاں اس میں فائل مفعول دے سیغے تو علاوہ تے آوے تو الف لام اسمی نہیں بلکہ حرفی ہوندہ ہے۔ حرفی الف لام ہوئے تو دو ہی قسمن یا زائدہ ہو سی یا غیر زائدہ ہو سی۔ اگر زائدہ ہے تو وہ مدخول دے معنی دوچ تاثیر نہیں پیدا کرتا، مؤثر نہیں ہوتا۔ یہ چونکہ الف لام اتنے مؤثر ہے معنی دوچ، اس واسطے غیر زائدہ ہے، زائدہ نہیں ہے۔ اور جڑن بھی الف لام حرفی غیر زائدہ ہو سی وہ پنج قسمہ چو ہک قسمہ ضرور ہو سی، یا جنس دا ہو سی یا استغراق دا ہو سی یا عہد ذہنی یا عہد خارجی یا عہد حضوری دا ہو سی۔ اتھے الف لام جنس استغراق دا نہیں ہے پیا، روحان دا معال اور نتیجہ ہک ہوندہ ہے، استیعاب مراد ہویا کردہ ہے۔ اتھے کڑا لام ہے عہد ہے، معہود او خاص رج سے جدے پس منظر چے رکوع نازل ہویا، او یومیہ خرچے دی طلب اسباب دنیا
رجس تو مراد تھے دنیا دی طلب اور خواہش ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, میں اللہ نے انہا سخت احکام دے ذریعے پکی گل ہے ارادہ فرمایا ہویا ہے تاکہ محبوب دے گھر والے ہو تواڈے کولو دنیا دی ہر طلب اور خواہش میں اللہ ہمیشہ واسطے دور فرما چھوڑا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تواڈے دلاں روحاں نو ان پاک فرما چھوڑا جی میں پاک فرماون دا حق بندا ہے. کیونکہ دنیا دی ذرا جہی دی محبت اور دنیا دا لالچ خواہش اسباب دی طلب ہوئے نا تو اللہ دی کامل محبت دل جگہ نہیں پکڑ دی. اللہ دی محبت تاں آن دیئے جس لئے دل دا بھانڈا اور برتن مکمل طور تے دی محبت واسطے خالی کر چھوڑ دے. ہاں جی, لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, تاکہ اپنی محبت واسطے تواڈے دلاں نو ان پاک فرما چھوڑا جی میں پاک فرماون دا حق بندا ہے. یہ پوری آیت شروع تو پڑھو ازواج مطہرات رو خطاب, اس تو پچھلی آیت پڑھو یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, محبوب دی ازواج نو خطاب. اس تو پچھلی آیت پڑھو من یکنت من کننا, کننا جمع مونس حاضر, محبوب دی ازواج نو خطاب. اس تو پیچھے یا ایوہ النبی کل ازواج کا, اس تو پچھلی آیت, اس تو پچھلی آیت. آیت تطہیر تو اگلی آیت اس رکوع دی آخری آیت نمبر 34 جڑی ہے احزاب دی, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ, یہ سب وَذْكُرْنَا جمع مونس حاضر, یتلا علیکنا علی عرف کننا ضمیر مخاطبت دی جمع مونس حاضر دی. الغرض آیت تطہیر پوری آیت ازواج نو خطاب, محبوب علیہ السلام دی قربان ونیو. اگلی آیت پچھلی ساری آیت شان نزول سیاق و سباق, یہ سارا محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے متعلق. یہ رکوع نازل ہویا, آخری گل جس نے محبوب نے اس رکوع دے احکام گھر والیاں تک پہنچا چھوڑے, ہستیاں نے اللہ اور دے محبوب اور آخرت نو اختیار کر لیا. محبوب مسجد شریف تشریف گن کے آئے, کاتبین وحی اصحاب صفہ نو بھی طلب فرمایا, رکوع دی تلاوت فرمائی, حفظ کروایا, کاتبین نو تحریر کروا چھوڑا, تفسیر تعویل بیان فرما چھوڑی. وقت اس دن باری حضور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی, محبوب انہاں دے در دولت جلوہ گر ہوئے اور فرمایا اے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ پیغام بھیجو میری پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دا نامی اسم گرامی ارشاد فرمایا, آپ بھی میرے کو قدم رنجا فرماویں, میرے پیارے علی پاک بھی نال آویں, میرے پیارے حسنین کریمین نو بھی نال لے کے آویں. ہاں جی, اتھے ان کئی اہل تشیع حضرات کئی فاضلین سوال اٹھیں دیں کہ تساں آدھے ہو نبی علیہ السلام دیا 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں تو وہ چادر تطہیر تحقے پیاری صاحبزادی صاحبہ تے پائیے وہ 4 تا نہ ہویاں. تو میں دعوت دے ساں تمام دے تمام اہل تشیع فاضل انہوں ایک مہربانی چا کرو, اپنے حال دوتے بھی تے امت دے حال دوتے بھی تے ذرا اپنی ہی کتابہ ملاحظہ چا کرو. تواڈے وچ سب تو وڈے عالم علامہ مرتضیٰ جنہاں دا لقب ہے تواڈے وچ علم الہدا ہدایت دے پہاڑ, کیا وہ کتاب الشافی فی الامامہ 4 جنہوں سے کوئی نہیں آخر ہے؟ کیا ملا علی ملا باقر مجلسی جڑے 1111 ہجری فوت وہ کوئی نہیں تحریر کر رہے؟ شیخ عباس کمی جڑے 1222 ہجری فوت ہو رہے ہیں کیا وہ نہیں تحریر کر رہے؟ ہر شیعہ نور اللہ شوستری ہر عالم انہاں دا یہ تحریر کر رہے کہ تطہیر دی آیت اتری ہے شوال دے مہینے سن 9 ہجری. محبوب علیہ السلام دی مقدس پیاری صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ 17 رمضان جمعہ دے دن سن 2 ہجری این فتح بدر والے دن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دی وڈی ترین صاحبزادی صاحبہ, آپ یکم ربیع الاول شریف سن 8 ہجری اور آپ دی تیسری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ آغاز رجب سن 9 ہجری حضرت سیدہ ام کلثوم دی تدفین تو فارغ ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام 3,500 دے لشکرچ غزوہ تبوک دی طرف رومن امپائر دے خلاف تشریف گن کے گئن. تو شیعہ سنی کتابہ متفقن کہ ایک صاحبزادی صاحبہ 17 رمضان سن 2 ہجری, ایک ہستی یکم ربیع الاول شریف سن 8 ہجری, ایک ہستی آغاز رجب سن 9 ہجری, اور آیت تطہیر آ رہی ہے شوال سن 10 ہجری. آیت تطہیر تو پہلے محبوب دی 3 نورانی صاحبزادیاں وصال فرما چکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. الغرض
یہ چاروں ہستیاں محبوب دا پیغام پہنچا. حضور ام المومنین سیدتنا و سیدت و ساداتنا حضور سیدہ ام المومنین ام سلمہ جنہاں دا نام اسم گرامی سیدہ ہند بنت ابی امیہ ہے. آپ دے در دولت تے محبوب دی بارگاہ جلوہ گر ہو گئے. محبوب نے چادر خیبر چو منگوائی ہو یا انہاں چارے ہستیاں تے پا چھوڑی. چادر پاون دا مطلب ہے اللہ پاک میں تیرا محبوب ہاں, میں چادر چنہ ہستیاں نو محفوظ فرما چھوڑے, دعائے تطہیر میری قبول فرما کے تو بھی کرم فرما کے انہاں چارے ہستیاں نو محفوظ فرما چھوڑ. انہاں چارے ہستیاں دوتے چادر پا چھوڑی. چادر نو چونکہ کسا کھاویندہ ہے, اس واسطے اس حدیث نو حدیث کسا, اور انہاں چار ہستیاں نو اہل کسا اور اہل ابا کھاویندہ ہے. تو انہاں دوتے چادر پا کے محبوب نے آیت تطہیر دے اس نورانی حصے دی تلاوت فرمائی, اور اس بعد دعا فرمائی اللہم ہاؤلائے اہل بیتی و حامتی. اللہ پاک تایا جی کرم امیم فرمایا میری نسبت کریمانہ دی وجہ تو میری تمام دی تمام مقدسہ ازواج اور مبارک بیویاں تے کرم فرما کے انہاں نو مقام تطہیر عطا فرما کے دنیا دی ہر طلب اور خواہش اور اسباب دنیا دی ہر تمنا انہاں دے دلان دی چو ہمیشہ واسطے دور فرما چھوڑی اور مقام تطہیر عطا فرما چھوڑا. یا اللہ میری بیویت تے کریم نے میری وجہ تو کرم فرمایا. ہاؤلائے اہل بیتی, یہ چار ہستیاں بھی تو میرے اہل بیت اطہار ہیں, وحامتی اور باقی اہل بیت اطہار دے مقابلے یہ چار ہستیاں میری مخصوص بھی ہیں, میں زیادہ پیاریاں محبوب بھی ہیں. اللہم اذہب عنہم الرجسہ, جی میں میری بیویاں کو رجس دور فرمایا ہے, انہاں چار ہستیاں تو بھی رجس دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ واسطے دور فرما. وطہرہم تطہیرا, اور انہاں چار ہستیاں دے دلوں نو بھی اپنی محبت واسطے ان پاک فرما جی میں پاک فرماون دا حق بن. اساں اہل سنت و جماعت دا اس سے واسطے عقیدہ ہے آیت دا اور پورے رکوع دا شان نزول, آیت تطہیر پوری دی پوری, اس تو پچھلی تمام اس رکوع دی آیتاں, اس تو بعد والی آیت ساریاں دلالت کر رہی ہیں کہ تطہیر دا مقام قرآن ہی چلنا نے سب تو پہلے محبوب دی عزت و غیرت, محبوب دے حرم محترم ساداتنا ازواج مطہرات نو عطا فرمایا, اور وقت چار انہاں کریم ہستیاں نو محبوب دی دعا دی وجہ تو اللہ نے تطہیر دا مقام عطا فرما چھوڑا. تطہیر دا معنی معصومیت نہیں ہے پیا, ہاں جی یہ جڑی تطہیر ہے آج کل جی آیت تطہیر چا پڑی تے آکھا کہ اے ہستیاں تا معصوم ہستیاں. معصوم صرف حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نوع بشر اور نوع انسانی, اور اڈو حضرات ملائکہ کرام علیہ السلام دی مبارک ہستیاں. یہ ایک الگ موضوع ہے چونکہ میں نو آج تواڈے نالو بھی زیادہ جلدی آئی بھئی, لیکن میں نو بھروسہ ہے حضور سیدی میں کوئی میری زندگی چ ایک دن یقین کرو واللہ علی ما اقول علیہ شہید, میری زندگی چ کوئی دن ایسا کوئی رات ایسی نہیں گزر دی جدی چ میں اتنی مہربان اتنی شفیق مقتدائے ملت پیشوائے اہل سنت پیر طریقت راہبر شریعت اور عالم ربانی عارف یزدانی حضور سیدی خواجہ خواجگان سیدی خواجہ محمد حسن صاحب پیر بارو غریب نواز ہوں میں یاد نہ کرتا ہوں یا میرا دل آپ جاذبیت نہ اختیار کرتا. آستانہ علیہ پیر سیاق شریف, آستانہ علیہ پیر بارو شریف, علماء اہل سنت. میں آپ دوتے تقیہ کر کے بیٹھا, آپ نے فرمایا بھی تسا مغرب لے شاہ جمال حالانکہ 3 گھنٹیاں دا سفر ہے, لیکن کریمہ فرما چھوڑا ہے اللہ کریسی میں پہنچ گیا. میں اس وقت آندھے ہی کہیں کو اجازت ہی نہیں لئی چونکہ میرا اپنا آستان ہے, میرا اپنا گھر ہے, اپنے گھر کہندے کو اجازت لویں دی ہے, تو میں آپ دی زیارت سدھا سٹیج تے آ کے بیٹھ گیا. لیکن وقت الامر فوق الحکم ہویا نہیں, اجے تائیں تقریر نہیں شروع کرنی. ساڑھے انتہائی مہربان مشفق محبت علیہ برادر مکرم دا حکم ہویا جی آپ فرما رہے ہیں واپس, میں فوراں چلا گیا تو مغرب اچھا ہون آپ دا حکم ہے جب تک آپ بس آج آپ دے اتے لاج ساری دی ساری لاج پال پوچھے سے انسان ہوئی بھلیاں کو بھلی لاج, بھلیاں کو بھلی لاج, پیر سیال فرمیندن بھلیاں کو بھلی لاج. الغرض یا علی زندہ واہ حسین واہ حسین. تو ساڑھا یہ عقیدہ ہے
کہ قرآن پاک دی وجہ تو اسا سب تو پہلے تطہیر دا مقام حضور امہات المومنین واسطے اور خبر واحد جڑی زن دا فائدہ رہندی ہے اور فضائل دے وچ تے سبحان اللہ سی رکھی دتے ساڈے سارے ہر دور دے اہل سنت ائمہ یا فرما رہے ہیں کہ انہاں چار ہستیاں نو دعائے محبوب دی وجہ تو اللہ نے تطہیر دا مقام عطا فرمایا. اس وقت تمام ساداتنا امہات المومنین اور یہ چار اہل قصا محبوب دے پیارے بچے انہاں دے متعلق ساڈا عقیدہ ہے ذہن ہے باب الفضائل دے وچ عقائد دا ایک ہوندا ہے حصہ جڑا قطعیات تے متعلق ہوندا ہے. قطعیات دا انکار جڑا ہے وہ کفر ہویا کرتا ہے. دوجا ہوندا ہے ظنیات مقبولہ دے مشتمل انہاں دا انکار گمراہی ہویا کرتا ہے. حضرات امہات المومنین دے متعلق تا اے مقام جڑا آپ واسطے تطہیر نہ مننے وہ کدے سنی مسلمان نہیں ہو سکدا کیونکہ دلالت قرآنی جو دوتے واضح پئی دلالت اصولی علی اصطلاح نہیں لغوی اصطلاح میری اپنی اصطلاح لا مشاہدہ فی الاصطلاح جیڑا امہات المومنین واسطے تطہیر دا مقام دا انکار چکرے کہ امہات المومنین مقام تطہیر تے نہیں وہ دال مدل ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اولیاء اللہ نال رابطہ رکھنے والا حقیقی سنی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث جو کہ خبر واحد ہے اتھے تا جمع مونس دیاں ضمیرن قرآن پاک دی ہر آیت یا نساء النبی دے کلمات دلالت کر رہے ہیں اتھو دا انکار تا جائز ہی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ حدیث سلمہ حدیث قصا جامع ترمذی مسند احمد امام نسائی علیہ رحمت انہوں نے تخریج کی تھی لیکن یہ جتنے بھی اسناد ریکھ سو گھوم پھر کے معاملہ ہکے ذات دتیاسی خبر متواتر نہیں خبر مستفید نہیں خبر مشہور نہیں خبر واحد ہے خبر واحد زندہ فائدہ رہن دیئے لیکن اس دا تعلق باب الفضائل دینا لے اسادیں ساڑھا جڑا اہل سنت دا کی دینا اس وچ نور اور برکتی تاں پیدا ہوں دیئے جنہاں چار ہستیاں واسطے بھی تطہیر دا مقام تسلیم کر دے بے شک سبحان اللہ تا ہر چیز نو درجے دوتے رکھیں دے اصول دے وچ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی اگر مرتبہ دا فرق نہ کیتا بنیا تو بندہ مومن نہیں زندگی دی قطار اور کیٹاگری دوی داخل ہوئے دے. الغرض میں تھے اور گل بھی دس چھوڑا تطہیر دا مطلب معصومیت نہیں چونکہ باقاعدہ لام یزہ بعد ہوتے لام کئے آگے ہے اللہ تعالیٰ سخت احکام دی علت اور وجہ بیان کر رہے ہیں کیوں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے توجہ سے لے انہا نیک اعمال اور سخت احکام دے ذریعے انہاں دے کولو رجس اور دنیا دی طلب نے دور ہونا ہے تو اسمت تا او جوہر ہوندہ ہے جڑا اللہ طبعی طور تے پیدا فرماندا ہے یہ طبعی تا نہ ہویا ہے تا کسبی پاکیزگی آئی تے جڑی کسبی پاکیزگی ہوئے وہ بندن محفوظ تا کر دینے معصوم نہیں بنیں دی تبن معصوم یا ملائکہ کرام یا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پہ کیا بات اور چونکہ اہل تشیع غلوف بہت زیادہ ہوندے ہو جیڑی ہستی نال محبت کریں جب تک اللہ نالو اگا نہ ٹپا چھوڑیں انہاں نو سکون نہیں آندا. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب انہاں دی سائیکی اور نفسیات بیان فرما رہے ہیں تحفہ اثنا عشریہ دوئے اہل علم سمجھ رہے ہیں میرے اس جملے دی کیا قدر و قیمت ہے اور میں کیا کتھو بول رہے ہیں میں اس وقت. تو الغرض معنی یہ ہے کہ دنیا دی ہر طلب اور خواہش اللہ نے ہمیشہ واسطے دور فرما چھوڑی اور اپنی محبت واسطے ان پاک فرما چھوڑا جی میں پاک فرما مندہ حق بندہ ہے. لیکن اتھے بھی یاد رکھا ایک بڑی عظیم بحث ہے اہل تشیع جتنے امامیہ اثنا عشریہ انہا سب دا اصول ہے انہا دی ہر عقائد دی کتاب ہے علم الہدا سید مرتضی انہا دی الدرر والغرر شورا آفاق کتاب ہے دیگر انہا دی کلام دیا کتاباں اے آدن اللہ دا ارادہ پورا ہو بنیے یہ کوئی ضروری نہیں ہویا کرتا جی جی ہاں ساڑھا تا بھائی وہ میں عرض کیتا ہے نا بھائی اگرچہ خبر واحد ہے لیکن ساڑھے ایمان عقیدے نو نوری تا ہوندہ ہے جسے نکریم ہستیاں واسطے مقامات مندے ہیں اگرچہ باب الفضا لیکن معصوم نہیں. جی آپ تشریف اہل تشیع دا اصول ہے کہ اللہ دا ارادہ پورا ہو بنیے یہ کوئی ضروری نہیں اور اساں اہل سنت دے آئمہ چاہے ابو الحسن عشری رضی اللہ عنہ یا امام ابو منصور ماتریدی اساں سارے اہل سنت دا اصول ہے اللہ دا ہر ارادہ پایا تکمیل نو پہنچتا ہے.
قرآن فرماندا ہے فعال لما یرید، اللہ پاک جس چیز دا ارادہ فرماندا ہے اس نو کر گزرن والی ذات بابرکات ہے۔ اللہ دے ارادیاں دے پورا ہونے چ کائنات دی کوئی چیز بھی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ اس وقت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمت اس سے آیت تطہیر دوتے کلام کر دو، ارشاد فرمائے ہیں اگر سنی رس ہو تو اہل بیت اطہار واسطے تطہیر دا عقیدہ من سکتے ہو، کیونکہ اس آیت وچ ارادے دے الفاظ آئے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، قبلہ عالم خواجہ خواجگاہ حضور قبلہ پیر خواجہ محمد احمد حسن صاحب سواگی، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، کربلا کا شاہ حسین، ہچا کے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ تمام احباب تشریف رکھو۔ الحمدللہ تعالی اسا سب دی نہایت ہی سعادت، نہایت خوش قسمتی کہ حضور سیدی پیر طریقت، راہبر شریعت، منبع شفقت و محبت، حضور قبلہ پیر احمد حسن صاحب پیر سواگ غریب نواز، زیب سجادہ عالیہ آستانہ مقدسہ نقشبندیہ مجددیہ عثمانیہ سواگ شریف، آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ حضور پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور سیدی خواجہ خواجگان سیدی خواجہ محمد حسن صاحب پیر بارو کریم غریب نواز، آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک صحت و سلامتی قوت و عافیت دے نال انہاں کریم ہستیاں دے سائے عالی ہمیشہ برکات دا سلسلہ جاری رکھے، انہاں کریم ہستیاں دی فیوز و برکات اللہ پاک ہمیشہ اسا سب دے شامل حال فرماوے۔ میں گل مکمل کر چھوڑا انہاں کریمہ دی اجازت دے نال۔ اساں اہل سنت و جماعت دے علم کلام اور عقائد دے وچ ایک بنیادی بحث ہے جس لئے اللہ دی ذات و صفات دا عنوان چل رہا ہوندا ہے تو ارادہ الہی چونکہ اللہ تعالیٰ دی صفات ذاتیہ دی چو صفت ذاتی ہے۔ صفات الہی دی دو قسمن، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ وجود، حیات، علم، سما، بصر، کلام، ارادہ، یہ صفات ذاتیہ دی چو ہے۔ اتھے بحث ہے کہ اہل سنت و جماعت دا مذہب یہ ہے کہ اللہ پاک جیڑی شے دا ارادہ فرمائے ہے اس نو کرن والا ہے، پیا فعال لما یرید۔ اور اہل تشیع دا مذہب یہ ہے کہ اللہ دا ارادہ پورا ہو پوے یہ کوئی ضروری نہیں۔ اس وقت اس آیت دیتا چونکہ آیت اچھ لفظ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے محبوب دے گھر والے ہو پکی گل ہے انہا سخت احکام دے ذریعے یرید اللہ، اللہ ارادہ فرما رہے۔ شیعہ دا مذہب ہے اللہ دا ارادہ پورا ہوئے کوئی ضروری نہیں، اہل سنت دا پکا مذہب ہے اللہ دا ہر ارادہ پورا ہوندہ ہے۔ اس وقت علامہ محمود آلوسی بغدادی اس سے آیت دی تفسیر روح المعانی چ لکھ رہے ہیں آیت تطہیر اہل بیت اطہار دے حق چ من نہیں تاں سکدے ہو، تطہیر دا مقام انہاں واسطے من نہیں تاں سکدے ہو جے اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے آسوتا۔ جیڑا بندہ اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے نہیں وہ کدے نہ حضور امہات المومنین واسطے، نہ حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا واسطے، نہ حضور سیدہ خاتون جنت دی پاکیزہ بارگاہ اقدس واسطے، نہ حضرت سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی واسطے، نہ حضور امام علی مقام سیدنا امام حسین شہید کرب و بلا واسطے۔ اے تطہیر مبارک ہوئے توانو، اے پیر بارو کریم، پیر سواگ شریف، حضرت موسیٰ زئی شریف دا آستانہ عالیہ اور اتے تک کے سلسلہ عالیہ چل دے سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک، اور جتنے بھی سارے قادری مشائخ، چشتی مشائخ، سہروردی مشائخ، نقشبندی مشائخ، یہ تو انہوں مبارک ہوئے انہاں ہے فیضان ہے، تساں عقیدہ حق تے ہو۔ انہاں ہستیاں نو اللہ نے تطہیر دا درجہ دیتا ہے، لیکن تطہیر دا مقام من تاں سکسو جے اہل سنت و جماعت راسو۔ شیعہ دا تو اصول ہے کہ اللہ دا ارادہ پورا ہوئے یہ ضروری ہے ہی نہیں۔
تا الغرض میں دساؤ اس چادر تطہیر دوی چوتھی ہستی کون ہیں؟ پہلی ہستی حضور مولا مرتضی، دوسری ہستی حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری ہستی حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، چوتھی ہستی کون ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ دی ولادت 5 شعبان سن 4 ہجری، آیت تطہیر رکوع تطہیر آ رہے شوال سن 9 ہجری دے وچ، لہذا 5 شعبان 4 تو لے کے 5 شعبان 9 ہجری تک 5 سال، اور 5 شعبان تو 5 رمضان تک 1 مہینہ، 5 شوال تک 2 مہینے، نتیجہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اجے 5 سال تقریباً 2-2.5 مہینے دیان، جس لئے محبوب دی دعا دی برکت دے نال اللہ نے امہات المومنین دے نال نال انہا کریم ہستیاں دے چو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تطہیر دا مقام عطا فرما کے دنیا دی ہر طلب اور خواہش انہاں دے دل چو ہمیشہ واسطے دور فرما چھوڑی آئی۔ اس واسطے انہاں دنیا داری دی خاطر بیعت دا انکار نہیں کیتا، جتنا انکار کیتا شریعت مصطفیٰ دے تقاضیاں دے مطابق انکار فرمایا۔ اللہ پاک اس کریم ہستی دے درجات ہمیشہ بلند رکھے، آپ دے ذکر مبارک دے فیض و برکات سے سب نو عطا فرماوے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں پانی بند نہیں ہوا، فقیر نے تقریباً کوئی 10 سال اور ادھتے کافی سارے حوالے آپ جس لئے فاضل دوست فرنیسوں میں پیش کر رہے ساں، پانی بند ہویا ہی، اس سے کوئی شک نہیں۔ اور یہ چیز بھی پوری صحت دنال موجود ہے کہ امام علی مقام نے جہاد دی طرف ویندے ہوئے غسل بھی فرمایا ہی، اور یہ بھی صحت نال ثابت ہے کہ آپ دے کئی عزیزہ نے بھی غسل فرمایا ہی، آپ دے حکم تھے، اس تو بعد ہی جنگی تیاری فرمائی آئی، اور اس تو بعد ہی میدان دے وچ لڑدے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا ہی۔ میں فقیر طالب علم دی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جتنا مطالعہ فقیر دا ہوئے اور جتنا میرے سامنے چیزاں آئیں اور میں اس دوتے کافی حوالے لکھے ہوئے، پانی کوئی شک نہیں کہ 7 محرم الحرام تو یزیدی لشکر نے بند کر چھوڑائی، اور 500 افراد دا دستائی جڑا انہوں نے دریائے فرات اور سیدنا امام علی مقام دی جماعت دے درمیان کھڑا کر دیتا ہے، جس نے پانی خیمے دے بالکل ختم ہو گیا۔ تو چونکہ 2 محرم تو ہی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے تمام امور جڑے عملی طور تے وہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا عباس بن علی، سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ دے سپرد کر کے انہوں نے اپنا نائب مقرر فرما چھوڑائی، جس لئے انہاں تک کے معاملہ کے پانی آپ نے 20 جوان اپنے نال لے، کچھ نو اپنے راستے مقرر کیتا۔ آپ پانی لے آندے رہن لیکن زبردستی لے آندے رہن، کچھ لوگ انہاں نو جوان مشغول کر دیاں لڑائی جھگڑے تیر اندازی، اور دوسرے چند ایک ویندیاں جڑے موقع پا کے فرات چو چند مشکیزاں بھرن کامیاب ہو ویندیاں۔ حکومت دی طرفوں کوئی رو رعایت کو نہیں، پانی حکومتی ارکان نے بالکل بند کیتا ہے۔ یہ تھوڑا بہت 3 دن ہے جتنا پانی آیا ہے، یہ سیدنا غازی عباس اور امام علی مقام دے کارکنان دی محنت، کئی اودے وچ شدید زخمی ہو گئے، سیدنا غازی عباس زخمی ہو دے رہے، پانی انہاں بند ضرور کیتا نے، اور پانی تھوڑا جہا آیا بھی ہے، لیکن امام علی مقام دے عزیزاں دی محنت اور قربانی دیون دینا ہے۔ حکومت نے نرمی کوئی نہیں کی تھی، یہ چیز صحت نال واضح ہوتی ہے۔ اگر یہ علم ہوتا ہے امانت، اگر کسی ہور میرے فاضل عزیز جو میں گل پیش کیتی ہے دونے طرح دی، اگر ادھتے کوئی زیادہ مضبوط گل ہے تو الحق و احق و ان یتبع، یہ تاریخی مسئلہ ہے، کوئی عقیدے دا معاملہ تا ہے ہی نہیں۔ ہک پانی بند ہویا تو انہاں دا ظلم سری نظر آتا ہے، نہیں بند ہویا تو چلو ہک معاملے چ انہاں نرمی کیتی ہے، اچھی گل ہے، تو اساں کسی دی اچھائی نو تا نہیں جڑا ہے وہ برائی آکھ سکتے، اچھائی راسی برائی راسی، چونکہ کوئی عقیدے دا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تاریخی نوعیت ہے۔ اگر میرے کسی فاضل بھائی کو اس تو زیادہ اعلیٰ تحقیق ہے تو ساڑھے تے مہربانی علمی احسان، اسا انشاءاللہ جو زیادہ درست گل ہے اسے نو ہی قبول کر لے سو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ، کیونکہ ضد ہے نہیں انہا معاملات دوتے اور تاریخی مسئلہ ہے۔ کربلا میں صحابہ اکرام علیہ الرضوان بھی شامل تھے، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اول تو آخر تک جنگ نہیں چاہی، آپ نے تو اپنا گھر چھوڑ دیتا تاکہ امن قائم رہے۔ مدینہ طیبہ دے جڑے آپ دے عزیز نال چلنے اور زبردستی نال چلنے، ورنہ آپ کتاباں دے بھی دیکھ سو امام علی مقام فرمیدن کسے ہاشمی کولو بھی انہاں دا بیعت دا مطالبہ نہیں، صرف میں حسین کولو، کیونکہ انہاں خطرہ میں حسین دے کولے۔ اس واسطے میں اپنے بیوی بچیاں دے نال من داخلہ کانا آمنا، حرم مکہ پناہ گزین ہوئے نا،
یہ جتنی ہستیاں نال چلیاں زبردستی نال چلیاں امام دی خدمت حفاظت واسطے. باقی امام علی مقام اگر مدینہ طیبہ ورنہ تا سن 56 ہجری دے آخری دنہ تو یا 57 ہجری دے آغاز یزید نو ولی عہد مقرر کیتا گیا. انہاں گزشتہ 3 سالیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی حیات طیبہ چنہ دے وصال مبارک تک ایک واری ڈساؤ یا وقت جب تک مکہ مکرمہ نو چھوڑ کے کوفیاں دے خطاں دی وجہ تو جب تک آپ مکہ شریف وچوں 9 ذی الحجہ نو باہر نہیں نکلے اس تو پہلے ایک خطبہ حضرت امام علی مقام دا دکھاؤ چا جد وچ آپ نے امت نو آکھا ہوئے کہ میں یزید دے مقابلے چ میدان جنگ قائم کر رہا مارکا لڑ رہا لہذا آؤ میری مدد کرو. نہیں آپ جنگ تو رک دین آخر تک جنگ تو بچن دی کوشش رہن. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مقصد ہی جنگ کرنا نہیں آپ صرف بیعت نہ کر دے اور وہ لوگ بیعت مجبور کر دیں حتیٰ کہ مکہ مکرمہ آون دا سبب ہی ہے پیا تاکہ میں دارالامن ہی چاہ ویسا حرم پاک ہی چاہ ویسا میں کسی قسم دی شورش نہیں کرنی. میں اج تک 3-4 سال یزید دے خلاف نہ کوئی خطبہ دیتا مسجد نبوی شریف نہ کہیں مرید نو خط لکھا نہ کسی نو حکومت دے بارے کوئی گل کی تھی. میں صرف بیعت نہیں کردا. آپ فرمائے دیاں 2-3 سال جس نے گزر سن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی خدمات اتنی شخصیت دا اثر اتنا ہے کہ مسلمان انہوں دوتے کامل اعتماد کر رہے ہیں سارے دے سارے ساڑے سمیت اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یقیناً حضرت امیر معاویہ دے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہے جتے بحث آپ نے یزید نو نامزد کیتا ہے مشورے دے نال. تو جناب ادھوتے خاموش رہو. سارے لوگ یزید دی ذات تو واقف نہیں. میں حسین اس نو اچھی طرح جاننا اُد وچ کمزوریاں موجود ہیں اس دے ساتھیاں دے وچ کمزوریاں جس لئے 2-2.5 سال گزر سن تمام عالم اسلام دے جتنے اصحاب حل و عقد اور باشعور مسلمان ہیں انہاں تے یزید دیاں کوتاہیاں کمزوریاں عملی طور تے ظاہر ہوئے سن. وہ مسلمان وقت اس نظام نو برداشت نہ کر سن وقت ہر پاسو آواز اٹھ سی اور ہر علاقے دے باشعور مسلمان وہ بالآخر ایک مرکز دوتے کوئی نہ کوئی لاہے اپنا من واسطے اکٹھے ہو سن. میں نانا جان دی امت دا ایک فردہ سمہ افیدو حیثو یفید الناس علا وجل بصیرت 2-2.5 سالہ بعد یہڑا راستہ نبی علیہ السلام دی امت دے سمجھدار فرد اختیار کر سن جڑے نانا جان دی امت ویسی میں حسین بھی نال ویسا. تو آپ اس وقت کسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ جڑے اس دور بزرگ صحابہ کرام ہیں انہاں دیاں اولادن آپ تا اپنے بھائیاں نوی نال نال لے کے ویندے. اج جڑا دے جی صحابہ کرام دے بچے نال نہیں گئے تو حضرت محمد بن علی بن ابی طالب سیدنا محمد بن افیہ حضور مولا مرتضیٰ تے تا 18 فرزند ہیں. صرف سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہو چکی ہے نا جی. تے باقی تا اتنی کریم ہستیاں نال ان پہیاں زندہ ان عالم دنیاد وچ موجود ہیں. کیا وہ سارے دے سارے امام علی مقام دے نال ہیں؟ کیا سارے بنی ہاشم امام کیونکہ امام علی مقام کسی نو بلایا ہی نہیں. آپ چاہتے ہی نہ کہ ایجیٹیشن پیدا ہوئے یا لڑائی جھگڑا پیدا ہوئے. آپ اول تو لے کے آخر تک امت نو لڑائی تو بچامن دی کوشش کیتی ہے. کدے موقع اسی تا تفصیلہ نے چیزیں اور کتابیں تا بالکل فاضلین تے وازن. اللہ پاک اساں سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے. اللہ پاک آستان مقدس دے فیوز و برکات اساں سب نو عطا فرماوے. وما علیہ